بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جمادی الثانی کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو پہلے جمعے کو کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ قبل جمعہ کا وظیفہ عموماً اس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہو، یا کاروبار میں کامیابی ہو، یا کوئی ضروری کام پورا ہو۔ آپ اگر کسی خاص مقصد کے لیے یہ وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے جو جمادی الثانی کے قبل جمعہ کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہوگی، مثلا رزق کی تنگی دور کرنا، کاروبار میں ترقی، یا کسی ضروری کام کو پورا ہونا۔ تو یہ وظیفہ فجر نماز کی سب سے پہلے فجر نماز پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ یا جمیع یا جمیع یا جمیع پڑھیں۔ یہ پڑھنا خاص طور پر جمادی الثانی کے قبل جمعہ میں بہت زیادہ مفید ہے۔ دعا اس طرح کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ضرورت کی دعا کریں اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ پھر یا قادر القدرتی یا قادر القدرتی یا قادر القدرتی ورد کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا قادر کا ورد کریں۔ اس عمل کو آپ 7 دن تک مسلسل کریں، پھر صدقہ دیں۔ ہر جمعہ کے بعد کسی غریب یا محتاج کو صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، چاہے صدقہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، 1 روپیہ ہو، صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ عمل ہمیشہ صاف دل اور یقین کے ساتھ کریں۔ کسی بھی وظیفے کا اثر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور مقدر کے مطابق ہوتا ہے، لہذا امید رکھیں، لیکن اس کے ساتھ صبر اور شکر کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل تجربہ کیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کے اثرات کو مثبت پایا ہے۔ ماہ جمادی الثانی کے قبل جمعہ کا وظیفہ بہت سے لوگوں کے لیے کامیابی، رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کا ذریعہ بن جا چکا ہے، جو اس وظیفے کے اثرات کو واضح کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا جس کا کاروبار شدید نقصان میں تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کی حالات کبھی نہیں بدلے گی۔ ایک دن اس نے کسی عالم سے مشورہ لیا اور عالم نے اسے جمادی الثانی کے قبل جمعہ کا وظیفہ بتایا۔ اس شخص نے سچی دل سے اس عمل کو شروع کیا۔ اس نے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا جمیع یا جمیع پڑھنا شروع کیا اور پھر جمعے کو صدقہ دینے کی عادت ڈالی۔ ساتھ ہی وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا کرتا رہا۔ چند ہفتوں کے بعد اس کا کاروبار میں تبدیلی آنے لگی، اس کا گاہک بڑھنے لگے، اس کے اور جو مال پہلے نہیں بک رہا تھا وہ بھی فروخت ہونے لگا۔ اس نے پھر اسی عالم کو بتایا کہ اس کا کاروبار دوبارہ سے کامیاب ہو گیا ہے اور رزق میں برکت آ گئی ہے۔ اس عالم نے کہا، یہ عمل دراصل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کامیابی کی طرف ایک راستہ کھول دیتا ہے، لیکن انسان کا یقین، دعا اور اس کی محنت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اور اسماء کا ورد دل سے اور ایمان کے ساتھ کرنے سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کا محنت اور دعا بھی ضروری ہے۔ جب انسان اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے راستے میں برکت اور کامیابی کی راہیں پاتا ہے۔ لہذا اگر آپ بھی کسی مشکل یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اس عمل کو دل و جان سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، بشرطیک آپ اپنے عمل میں سچائی اور ایمانداری رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات اور وظائف کا اثر انسان کی نیت اور ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید رہنمائی چاہتا ہے تو آپ کی نیت اور مقصد کے مطابق مختلف وظائف ہو سکتے ہیں۔ جماعت الثانی کے وظیفے کے بارے میں مزید رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین اور بھروسہ۔ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ شروع کریں تو آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ لبریز ہو۔ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قادر ہے اور وہ آپ کی دعا اور کوششوں کو ضرور سنتا ہے۔ صحیح وقت پر وظیفہ پڑھنا بہت سے وظائف مخصوص اوقات میں پڑھنے سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، فجر کے بعد کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن کا عمل، جمعے کے دن بھی بہت بابرکت اور مبارک دن ہے۔ اس دن کا کوئی بھی عمل، خاص طور پر صدقہ دینے کا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقات کا اہتمام رزق میں برکت کے لیے صدقہ دینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف مالی تنگ دستی دور کرتا ہے بلکہ روحانی سکون بھی لاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، پاکیزگی اور توبہ اپنے دل اور جسم کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بھی گناہ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں تو توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دعا اور عاجزی، جب آپ دعا کریں تو عاجزی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی خواہشات مانگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا کے مطابق نتائج کو قبول کرنے کا عزم بھی رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک شخص جو انتہائی مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے جماعت الثانی کے وظیفے کو سچائی کے ساتھ شروع کیا۔ اس نے ہر جمعے کو صدقہ دینا شروع کیا، فجر کے بعد 100 مرتبہ یا جمیع پڑھنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کی۔ چند مہینوں کے بعد اس شخص کو کاروبار میں غیر متوقع طور پر بہتری نظر آئی۔ اس کے گاہک بڑھ گئے، مال کا کاروبار بہتر ہونے لگا اور اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو تبدیلی اس نے دیکھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے تھی اور اس کے دعاؤں کا اثر تھا۔ الحمدللہ، صبر اوقات آپ کو فوری نتائج نہیں ملتے، لیکن صبر کے ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی عمل کامیابی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جب اللہ آپ کے نام پر کام کرتے ہیں تو پورا یقین رکھیں کہ
اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کوئی خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں اور کمنٹ سیشن میں ضرور لکھیں کہ مجھے یہ وظیفہ پسند ہے تو میں اسی کے مطابق آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔